السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 اور پارہ نمبر 6 ہے، رکوع کا نمبر 10 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 78 آیت تک پڑھا تھا، آج ہم 79 آیت سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور وہ لوگ برے کاموں سے لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ وہ خود بھی برے کام کرتے تھے۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ہم پچھلی آیات میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے اللہ نے جو ان کو احکامات دیے تھے، نہ کہ وہ خود اس پر عمل کرتے تھے اور نہ ہی دوسروں کو کرنے کا کہتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی نافرمانی کا حکم دیتے تھے، حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے، اور اس نافرمانی اور ان کے گناہوں کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ یہ بات ہم لاسٹ ٹائم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ یہی بات آگے چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ان بدفعلیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیلوں پر یہ جو لعنت کی گئی ہے وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ برے کام کرتے تھے، نہ خود برے کاموں سے باز آتے تھے نہ دوسروں کو روکتے تھے، بلکہ خود کرتے تھے اور دوسروں کو شے دیتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کام تھا وہ جو کرتے تھے۔ برائی سے منع نہ کرنا یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، در حقیقت بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے خود عمل نہ کرنا اور دوسروں کو بھی اس سے نہ روکنا، اور دوسرا اگر آپ خود اچھا عمل کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو برائی سے نہ روکنا، بدی کو نہ روکنا، یہ بہت بڑی گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے انسان کو۔ اور جو لوگ خنزیر اور بندر بنے تھے، اگر ہم ان کی ہسٹری کو دیکھیں تو ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جو خنزیر بنے تھے، بنی اسرائیل والوں کو اللہ نے کہا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور 3 گروہ بن گئے کیونکہ ہفتے کا دن کو عبادت کا تھا، ان کا دن عبادت کا تھا۔ 3 گروہ بنے، ایک جو خود بھی عمل نہیں کرتے تھے اچھے اور دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے، اور دوسرا خود تو عمل اچھے کرتے تھے لیکن دوسروں کو نہیں کہتے تھے بھئی تم برائی سے رک جاؤ، اور تیسرے خود بھی اچھے عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتے۔ یہ بات میں بس اوقات پیچھے بھی کر چکی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو سزا دی تھی وہ لوگ تھے جو اچھے کام نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی نہیں کہتے تھے کہ برائی سے نہ رکو، بلکہ دوسروں کو کہتے تھے برے کام کرو، خود بھی برے کام کرتے تھے۔ یہ تو سچ میں برے تھے ہی، واضح نظر بھی آ رہا ہے، ان کو سزا ملی، وہ بندر بن گئے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو خود اچھے عمل کرتے تھے لیکن دوسروں کو نہیں روکتے تھے برے کام سے، وہ بھی سزا کے مرتکب ہو گئے تھے۔ صرف وہ لوگ بچے تھے جو کہ خود اچھے عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اچھے عمل کی تلقین کرتے تھے۔ یہی بات جو ہے والعصر، سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت الفاظ میں کہی ہے کہ ہر شخص نقصان پائے گا، چند لوگ ہیں جو اس نقصان سے، زندگی کے دھوکے سے، نقصان سے بچ سکتے ہیں، جو خود اچھے عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تواصع کرتے ہیں، اچھے عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بتائی۔ کسی بھی معاشرے میں جب کوئی برائی رواج پا جاتی ہے، سب معاشرہ وہ برائی کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت یا پھر عذاب الہی آ کر رہتا ہے۔ ہاں، اگر معاشرے میں چند لوگ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آتا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ابتدا میں تو چند لوگ ہی وہ گناہ کرتے ہیں، لیکن اس گناہ کا کوئی روکتا نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں کرتا، کوئی محاسبہ، کوئی سختی نہیں کرتا۔ جب وقت کے اوپر کوئی اس کو روک ٹوک نہیں کی جاتی، پھر سلولی وہ برائی نہیں رہتی،
وہ ایک عام فعل بن جاتا ہے اور سارے لوگ اس برائی کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر لوگ مل جل کر جب کرتے ہیں اور کسی کے اندر کوئی جھجک نہیں رہتی، برائی عام ہو جاتی ہے، تو اس وقت عذاب الہی نازل ہوا کرتے ہیں۔ یہ بات پہلے زمانوں کی ساری قوموں کے ساتھ ہوئی، وہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ہمیں سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ پہلے لوگ بھی برائی سے منع نہ کرتے تھے نہ ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کی سزاؤں کے حقدار ہوئے۔ تو ذرا دھیان سے دیکھو کہیں ایسا تم نہ کر لینا مسلمانوں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت الفاظ کہے ہیں، ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اندر رہتے ہوئے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کیوں؟ لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم۔ وہ دوستیاں کرتے کیوں ہیں؟ یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہوا ہے۔ وہ دوستیاں اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات نازک ہیں، مسلمان فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، تو کچھ لوگ جو اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن در حقیقت وہ کافروں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، اور ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ دنیاوی بینیفٹس کافروں سے لے لیے جائیں گے، اور مسلمانوں کو بھی لگایا ہوا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں کو بھی لگایا ہوا تھا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے ان برے اعمال کی وجہ سے، ہر ایک کو چیٹ کرنے کی وجہ سے، ہر ایک کو دھوکہ دینے کی وجہ سے، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، انہوں نے جو اپنے لیے کیا، اپنے لیے اعمال آگے بھیجے، بہت برے ہیں۔ ان سخط اللہ علیہم، پھر اللہ بھی ان پر ناراض ہو گیا، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ کہتے ہیں اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے تو کیا ہو جاتا؟ اگر وہ اللہ پر سچے پکے دل کے ساتھ ایمان لے آتے، وہ نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، وما انزل الیہ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آتے، متخذوہم اولیاء، اور وہ کافروں کو دوست نہ بناتے، تو کتنا اچھا ہو جاتا۔ لیکن کثیر منہم، ان میں سے جو بہت زیادہ لوگ ہیں وہ فاسقون، نافرمان ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں سنتے، وہ اسلام دشمنی میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو دوستی کے لیے چنتے ہیں۔ زبانی مشرکون سے کہتے ہیں کہ ہم دین کے لحاظ سے مسلمان ہیں، لیکن در حقیقت ان کی دوستیاں کافروں کے لیے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کفر کا مرض ابھی تک نکلا نہیں ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو لوگ ہیں جو ایمان لائے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھو گے، یہ ان سے دشمنی رکھنے میں سب سے زیادہ ہیں۔ جو مسلمان ہیں، آپ مسلمان یہ دیکھو گے کہ جو یہود اور مشرکین ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے ہیں، ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ہاں جو لوگ کہتے ہیں ہم نصارہ، ہم عیسائی ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ تھوڑا بہت محبت کا رویہ ہے، وہ مومنوں سے محبت تھوڑی بہت رکھتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، وہ اس لیے ہے، منہم قسیسین، ان میں بہت سے عبادت گزار عالم گزر چکے ہیں، وہ رہبانن، بہت سے زاہد آدمی لوگ گزر چکے ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ متکبر نہیں تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودیوں کی دونوں کی کردار کشی کی ہے، اور دونوں کا ایک قسم کا تقابل کمپیریزن کیا ہے کہ عیسائی جو ہے وہ مسلمانوں سے دوستی کے اعتبار سے تھوڑا قریب ہیں، ان کی دشمنی مسلمانوں سے ہے تو صحیح لیکن اتنی سخت نہیں ہے، لیکن یہود کی مسلمانوں سے بہت گہری دشمنی ہے۔ یہود ہر وقت مسلمان اسلام کو ختم کرنے کے در پر ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کئی طریقے سے مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی کو خاص طور پر نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بات ہم سورہ انعام میں پڑھ چکے ہوئے ہیں پہلے بھی۔
کئی دفعہ اللہ کے نبی کو جو ہے وہ انہوں نے سخت قسم کا جادو کیا. انہوں نے اللہ کے نبی کو زہریلی 3 تو مشہور ہیں احادیث میں کہ 3 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی شر سے بچایا تھا، مشرکوں کی، یہود کی شر سے بچایا تھا. ایک دفعہ سخت قسم کا جادو کیا گیا، دوسری بار آپ کو زہریلی بکری کھلائی گئی، اور تیسری بار آپ کو چھت کے اوپر سے ایک بھاری پتھر گرایا گیا تاکہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ہلاک ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ تو یہود کی واضح جو ہے وہ دشمنی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ. لیکن دوسری طرف ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے اوپر برا وقت آیا تھا ہجرت حبشہ کے ٹائم پر، تو حبشی جس بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی وہ بھی ایک عیسائی نجاشی بادشاہ تھا. تو اس طرح سے ہرقل شاہ روم کا، مقوقس شاہ مصر کا اور نجاشی شاہ حبشہ کا جو کردار کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی زیادہ ہیلپ کی تھی بنسبت یہود کے. تو اللہ کہتا ہے یہ ایسا اس لیے تھا کیونکہ یہود جو ہے وہ بہت زیادہ بری علائشوں میں پھنسے ہوئے تھے. یہود کے اندر بہت سختی تھی اللہ کے نبیوں کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں. اس سختی کی بنا پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی اور اللہ کا بندہ نہیں مانا، اور انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کر دیا، جس کی بنا پہ ان کے دلوں میں اللہ نے سختی ڈال دی. وہ بہت غصے والے، سخت اور دوسروں کے خلاف، اسپیشلی اسلام کے خلاف اسلام دشمنی رکھنے والے لوگ بن گئے. اس کے اپوزٹ اگر دیکھا جائے عیسائیوں میں تو ان میں ایسا کوئی نہیں تھا. عیسائیوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا اور انبیاء کے خلاف ان کی کوئی بغاوت نہیں تھی. ٹھیک، یہ الگ بات ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الضالین ہیں یہ لوگ، یہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں. لیکن ان میں بہت سے عالم زاہد لوگ گزر چکے ہیں پہلے زمانوں میں، جنہوں نے لوگوں کے اندر اخلاقیات کو ترویج دیا، لوگوں میں تربیت کو، لوگوں میں خدمت خلق کو، اور اللہ کی برگزیدہ ہونے میں، لوگوں میں اویئرنیس اور لوگوں میں آپس میں باہمی سلوک اور اتفاق کو ڈالا ہے. یہ ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد تقریباً 4 صدی تک ہم دیکھتے ہیں، جب تک فلسفہ یونان تک نہیں پہنچا تھا، طب اپنے عروج پر تھا اور بہت سے علوم اپنے عروج پر تھے، اور اخلاقیات جو ہے معاشرے میں مل جل کر رہنا، یہ نالج بہت پریکٹیکلی بھی بہت عروج پر تھا. تو یہ عیسائیت کی تبلیغ تھی، عیسائیت کی تعلیم تھی. تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ عیسائی لوگ متکبر نہیں تھے، تواضع اور منکسر مزاج تھے اور مسلمانوں کو ساتھ دیتے رہے. بہرحال یہ دونوں لوگ ہی اللہ کے نبی کے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، اور لیکن ان کی دشمنی کو اگر دیکھا جائے تو کمپیریٹیولی ایک زیادہ اور ایک کم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہی کہا ہے. تو اگر یہ اپنی ان ساری بری باتوں کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آتے، نبی پر ایمان لے آتے اور قرآن کی طرف ایمان لے آتے تو کتنی اچھی بات ہوتی. مگر افسوس یہ کہ نہ تو یہ اللہ پر ایمان لے کر آ سکے صحیح طریقے سے، نہ محمد عربی پر، نہ قرآن پر ایمان لا سکے، اور اللہ کی ناراضی، غصے اور الضالین میں سے ان کا شمار ہو گیا. جو ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم، یعنی وہ جو یہود ہیں، ولا الضالین اور عیسائی، دونوں اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ کوئی مقام حاصل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ کی نظروں میں بہت گھٹیا مقام انہوں نے حاصل کیا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کما حق ہو، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسے اس کے رسول نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہمیں وہ والا مسلمان بنائیں، تاکہ اللہ کے ہاں بھی ہمارا مومنین کا جو ایک درجہ ہے، جو ایک مقام ہے، اللہ اس مقام تک ہمیں لے کر چلا جائے. آمین یا رب العالمین. آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ المائدہ ہی ہے، لیکن پارہ نمبر 7 ہے. بہت خوبصورت اس میں واقعات اور باتیں ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ. وَإِذَا سَمِعُوا، جب کچھ لوگوں نے سنا، کیا سنا؟ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوا ہے، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھیں
کو آپ نبی دیکھتے ہو کیسے ہے، تفیض من الدمی، آنسو سے بہہ نکلی، آنکھیں میں آنسو آ گئے اور آنسو ان کے آنکھوں سے بہہ نکلے، مما عرفوا من الحق کی، کیونکہ ان کو صحیح بات حق سمجھ میں آ گیا تھا۔ یقولون، انہوں نے کہا تھا، ربنا، ہمارے رب، آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، انہوں نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ ہم ایمان لے ہیں آپ پر، ہمیں گواہ لوگوں میں سے، گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ کن لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کن لوگوں نے جو اللہ کے نبی کے اوپر کلام قرآن نازل ہوا اس کو سنا اور ان کے دل بہہ گئے۔ یہ دراصل تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، ہجرت حبشہ کے زمانے کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ صورت تو مدنی ہے لیکن ہمیں تھوڑا پیچھے ہسٹری کو جانا پڑے گا تاکہ یہ ہمیں آیت صحیح سمجھ میں آ جائے۔ جب مسلمانوں کے اوپر اسلام آیا تو اسلام مکی دور کی زندگی کو ہم نبوی کہتے ہیں اور مدنی دور کی زندگی کو ہم ہجری کہتے ہیں۔ تو جب نبوت آ گئی تو نبوت کے 5 سال تک مسلمانوں کے اوپر بہت تنگی کا دور تھا، بہت پریشانیوں کا دور تھا۔ مشرکین مکہ نے ہر کوشش، ہر تکلیف دی مسلمانوں کو، شاید وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن جس قدر زیادہ وہ اسلام کو دباتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھتا تھا۔ تو 5 سال تک تو مسلمان تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ آخر اللہ کے نبی نے کہا، آپ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کسی ایسی کنٹری کی طرف یا ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں ان کو سکون کا سانس اور آزادی سے اپنے اسلام کے جو چیزیں، عبادات ہیں یا ارکان ہیں، اس کو پورا کر سکیں اور سکون کا سانس لے سکیں۔ تو مسلمانوں کو جو قریب ترین شہر نظر آیا وہ حبشہ تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ گئے اور انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہاں کا بادشاہ جو ہے نجاشی تھا تو عیسائیت پر بلیو کرتا تھا اور اس کی رعایا بھی عیسائیت پر بلیو کرتی تھی، لیکن بہت سافٹ ہارٹڈ تھے، بہت اچھے لوگ تھے، دوسروں کا ساتھ دینے والے تھے، اور سب سے بڑی بات اس بادشاہ کے اندر وہ انصاف پسند بادشاہ تھا، کسی ایک شخص کی بات نہیں سنتا تھا۔ مسلمان وہاں پر ہجرت کر کے گئے، جو شروع میں ہجرت کر کے گئے ان کو لگا کہ وہاں پر وہ بڑے آرام سے، عزت سے اور آسانی سے اور آزادی سے رہ رہے ہیں، تو انہوں نے دوسرے مسلمانوں کو بھی کہا کہ تم لوگ بھی آ جاؤ۔ ایسے کرتے کرتے بہت سے مسلمان جو ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان تو وہاں پہ جا کے سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنی عبادات پر اور اپنے اللہ پر بلیف کیے ہوئے ہیں ابھی تک، تو ان کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی اور انہوں نے ایک گروہ یا ایک وفد بنا کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور جو آپشن دیا، جو آبجیکشن لگائی انہوں نے، جو بہانہ بنا کر وہ گئے تھے بادشاہ کے پاس، وہ یہ تھا، انہوں نے جا کے بادشاہ کو کہا کہ ہمارے پاس سے، ہمارے شہر سے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے ملک آ گئے، ہمیں واپس کر دیں۔ یہ وہ بات ہوتی ہے جو کہ بادشاہ زبردستی کسی کو واپس کر دیتا ہے، جو لوگ بھاگ کر نکلے ہوں۔ تو اس طرح سے اس نے، وہ جو گروہ گیا ہوا تھا وہ ایک دن پہلے ہی پہنچ گیا اور اس نے جتنے بھی وہاں بادشاہ کے وزراء تھے، بادشاہ کے درباری تھے، بادشاہ کے نوکر چاکر تھے، ان سب کو رشوت دے دی کہ جب کل صبح بادشاہ کا دربار لگے گا، بادشاہ سب کی پرابلمس کو سنے گا، اس کو سولو کرے گا، تو اس ٹائم پر آپ لوگوں نے ہماری ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ نیکسٹ ڈے جب وہ بادشاہ سب کی بات سننے لگا تو بادشاہ چونکہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا، اس نے صرف ایک فریق مشرکین مکہ کی بات نہیں سنی، بلکہ اس نے مسلمانوں کو بھی چانس دیا۔ جو مہاجرین مسلمان تھے ان کو دربار میں بلایا، ان کو کہا کہ تم نے اپنے حق میں کوئی گواہی دینی، کوئی صفائی پیش کرنی تو پیش کرو۔ تو انہوں نے کہا، مسلمانوں نے کہا کہ ہم ملک سے بھاگے نہیں ہیں، بلکہ ان مشرکوں نے ہمیں بہت زیادہ ستایا ہے۔ انہوں نے اپنی مظلومیت کی ساری داستان سنائی اور اس طرح سے بادشاہ جو تھا اس نے دونوں فریقین کی بات سن کر تو پھر مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم اپنے حق میں کوئی ایسا حوالہ دو، کوئی ایسی بات کرو کہ مجھے بلیف ہو جائے کہ سچ میں جو ہے وہ تم لوگ سچے ہو، تم اپنے ملک سے بھاگے نہیں ہو، بلکہ ان لوگوں نے تمہارا اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک عقیدہ ہے، اپنا ایک ریلیجن ہے، جس کی بنا پر تم جو ہے وہ عرب چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر یہاں آ گئے ہو،
بھاگے ہوئے نہیں ہو۔ تو اس وقت تقریباً پوری دنیا میں عیسائیت کا دور دورہ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے آپس میں مل بیٹھ کے سوچا کہ بادشاہ کو ایسا کیا جواب دیا جائے جس سے بادشاہ رضامند ہو جائے اور کافروں کو، مشرکین مکہ کو واپس کر دیا جائے، اور ہمیں بادشاہ جو ہماری ہیلپ کرے۔ اس غرض سے مسلمانوں نے سیدنا جعفر کو، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو چنا، اور دوسرے دن جو مسلمانوں کو اپنی گواہی کے لیے پیش ہونا تھا، تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار نے ایک بات کہی۔ وہ بات نہیں تھی، دراصل سورہ مریم کی کچھ آیات تھی، جس میں بادشاہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ مریم جو ہے وہ اللہ کی سچی بندی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یا اللہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے عبداللہ، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا میسج لے کر آئے ہیں لوگوں تک۔ یہ پوری بات جب کہی تو بادشاہ نے کے دل کے اوپر بہت گہرے اثرات ڈالے ان آیات کی تلاوت نے، جو حضرت جعفر طیار نے پڑھی تھی اس مجلس میں۔ نجاشی نے کافروں کو وہاں سے واپس کر دیا۔ کافر جو ہے وہ نا امید ہو کر وہاں سے واپس لوٹے، اور مسلمانوں کو بڑی عزت اور عافیت سے نجاشی نے اپنے ہاں جگہ دی، اور کہا کہ جب تک آپ یہاں رہنا چاہو آپ رہ سکتے ہو۔ گویا کہ اسی وقت جو ہے وہ بادشاہ کے دل پر اسلام کی حقانیت ثابت ہو گئی تھی، لیکن اس وقت وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ بعد میں نجاشی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور نجاشی کا بہت دل تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن و ایمان سے مدینہ چلے گئے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ اس نے یہ بات واضح طور پر کہی بھی تھی، لیکن ملک کی سیاسی بھاگ دوڑ کو سنبھالنے کے چکر میں وہ نہیں آ سکا۔ وہ مسلمان ضرور ہوا، اور جب وہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں نے خبر دی کہ نجاشی فوت ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں یہ حدیث بہت تفصیل کے ساتھ ملتی ہے جو میں نے ابھی بتائی۔ خیر، جب مسلمان وہاں سے حبشہ سے پھر سلولی مسلمان واپس آ گئے، پھر 13 سال کا دور جو ہے وہ مکہ میں مسلمانوں نے گزارا کیسے تیسے کر کے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب مدینہ جا کر جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے، جیسے جیسے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی ایک اسلامک ریاست ہے، وہاں پر اسلام کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے، مسلمان آرام سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں مدینہ میں جا کر، تو حبشہ سے بھی بہت سے لوگ، تقریباً حدیث میں آتا ہے 70 نو مسلم جو عیسائی تھے، ان کا ایک گروہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی پر جو بھی کوئی قرآن کی تلاوت ہوتی اور آپ قرآن پڑھتے تو ان پر ایک رکعت طاری ہو جاتا اور وہ رونا شروع ہو جاتے۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی، سورہ المائدہ کی یہ والی آیات نازل ہوئی جو ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں یہود اور نصارہ کے بارے میں، تو جو ایک گروہ 70 مسلمانوں کا، عیسائیوں سے جو مسلمان ہوئے تھے، جو حبشہ سے آئے تھے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ان کے اوپر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا تو وہ بہت زیادہ ان کے اوپر اثر ہوا، اور اتنا اثر ہوا کہ ان کی آنکھوں سے خوب آنسو بہنے لگے، اور ان کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے۔ اللہ نے ان الفاظ کو قرآن بنا دیا۔ وہ الفاظ یہ تھے، یہ جو آیت 83 کی آیت کا آخری حصہ ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں میں لکھ لینا، گواہ رہنا ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب اسلام کے بعد مسلمانوں کی حفاظت کا ان کا سارا ذمہ اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو گواہ رہنا ہم مسلمان ہو گئے۔ ہم نے حق کو پہچان لیا، ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے اسلام کیا ہے، محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب رسول اللہ کیا ہے، اور عیسیٰ جو ہے در حقیقت ان کی اللہ کے ہاں کیا عزت و مرتبہ ہے، اور مریم علیہ السلام کے اللہ کے ہاں کیا عزت و مرتبہ ہے، ہم یہ ساری بات پہچان چکے ہیں۔ دراصل یہ ان کے بارے میں ہے۔
یہاں ایک بات سمجھنے کے لیے ہمارے لیے وہ یہ ہے، ایک نجاشی بادشاہ نے، حصائی بادشاہ نے مسلمانوں سے حسن سلوک کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حسن سلوک کو قرآن و حدیث دونوں میں قلم بند کر لیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ جو کہ صرف ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، قرآن کا اثر اس قدر ان کے اوپر ہوا کہ وہ رکعت طاری ہوگی ان کے اوپر، ایک جذبات کے اندر آ کر وہ، اور اس فیلنگز میں ان کے آنسو بہنا شروع ہو گئے، تو اللہ نے اس کو قرآن بنا لیا۔ اگر ہم مسلمان بھی انشاءاللہ اللہ کی تعلیمات پر اسی طرح سے عمل کریں، اللہ سے محبت اس طرح سے کریں، یہ قرآن ہمارے دلوں پر بھی اثر کرے، تو ضرور یہ قرآن ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ تعالی ہمیں بھی فاکتبنا مع الشاہدین میں سے لکھ لے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آیت نمبر 84 ہے، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ۔ انہوں نے کہنے لگے وہ لوگ، ہمیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے جبکہ اللہ نے ہمیں سچ بات بتا دی، اب تو ہمیں سچ اور حق کا پتہ چلا ہے، اب ہم ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ہم ایمان لائیں گے۔ وَنَتْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اور ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں بہت صالحہ لوگوں میں شامل کرے گا، نیک لوگوں میں شامل کرے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ اللہ نے بھی ان کے قول کی عزت رکھی، لاج رکھی، اور ان کے لیے ثابت کر دیا، ان کو عطا کر دیا کیا؟ بما قول جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جو باتیں وہ کہتے تھے اللہ کو، وہ جو اللہ سے امید رکھتے تھے، اللہ نے ان کو جنت دے دی جس کے نیچے نہریں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اللہ کہتا ہے یہ احسان کرنے والے، نیکیوں کرنے والوں کی یہ جزا ہے، یہ ان کا بدلہ ہے۔ یہاں ایک بات جو ہماری سمجھ میں آ رہی وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اچھی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق چلتا ہوں، جب ہم اللہ سے اچھا گمان، اچھی دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ ہمارے لیے بھی ثابت ہو جائیں گی، وہ ہمارے لیے بھی فلفل ہوں گی، ہمیں بھی اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نوازے گا جیسے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھی، اچھی دعائیں کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي، جو انہوں نے کہا، اللہ نے ان کے کہے کو، ان کے گمان کو، ان کے ظن کو، ان کی لاج رکھی، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات عطا کیے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، جنہوں نے کفر کر دیا ہے، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ آگ والے ہیں۔ جنہوں نے تو اللہ کو مان لیا وہ اللہ والے بن گئے، اللہ ان کے ساتھ بے انصاف نہیں ہے، اللہ ان کو ان کی تقوی، ان کے ایمان اور اللہ کے بیلیف کے مطابق ان کو جزا دے گا، جبکہ ان کے اپوزٹ لوگ جنہوں نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، ان کو جھٹلایا، کفر کیا، ان کے لیے جہنم ہے، اور وہ جہنم کے باسی ہوں گے، جہنم میں رہنے والے ہوں گے۔ اللہم لا اجعلنا منہم، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 87 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا الطیبات، تم حرام نہ کرو، کس چیز کو حرام نہ کرو؟ طیبات، جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہیں کھانے کو یا یوز کرنے کو کہا ہے، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کہا ہے تم اس کو حرام نہ کرو، ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرو، تم حد سے زیادہ نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے، اور اس کی کیا صورتحال ہو سکتی، کیسے ہم حلال چیز کو حرام بنا لیتے ہیں؟ شرعی نقطہ نظر سے تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال رکھی ہیں کہ یہ کھانی ہے، اور کچھ حرام ہیں یہ نہیں کھانی۔ قرآن نے اس میں واضح اسلوب ہمیں اصول بتا دیے ہیں۔ اب حرام جو نہیں کھانے ہیں وہ بہت کم ہیں، تھوڑے سے ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں، اور جو حلال ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اس میں اس کی کاؤنٹ لیس ہے، قیامت تک نہ جانے کیا کیا چیزیں آتی رہیں گی۔ ہاں ان میں کچھ چیزیں حرام ہیں اور بس وہ نہیں کھانی، باقی ساری حلال ہیں۔ مگر کچھ حلال چیزیں نہیں ہیں، حرام ہیں، اور اس کو انسان اپنے لیے حلال بنا لیتا ہے، اور کچھ حلال ہیں اس کو اپنے اوپر بندہ حرام بنا لیتا ہے، جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا۔
اور پیچھے اللہ نے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کا مطلب جو مومن ہے وہ تو کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، اللہ کی حرام چیزوں کو کبھی بھی نہیں کھائے گا اور نہ ہی حلال چیزوں کو اپنے پر حرام کرے گا، وہ تو اسی طرح عمل کرے گا جیسے منوعاً اللہ نے کہا۔ لیکن جو شیطان ہے وہ انسان کو ڈیفرنٹ طریقوں سے آزماتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ بس جلدی سے میرے دھانسے میں آ جائے گا، میری چالوں میں آ جائے گا، اس بندے سے برے کام کرواتا ہے۔ اور جہاں شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ والا ہے، اس نے عقیدے کی مضبوطی اس کے اندر آ گئی ہے، اس کو پتہ چل گیا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، یہ اپنی لائن سے ہٹنے والا نہیں ہے، تو اس کو دوسرے طریقے سے آزماتا ہے۔ مثلاً کسی انسان کو یہ آزماتا ہے، تم تو بہت پرہیزگار ہو، عبادت گار ہو، اس کے اندر یہ چیز تکبر، انا، کہ میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، وہ مزید نمازیں پڑھنے لگتا ہے۔ جس قدر وہ نمازیں زیادہ پڑھنے لگتا ہے اس قدر اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ سخت ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ وہ بیڈ مینر سے بات کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں سب سے زیادہ سپیریئر ہو گیا ہوں، میں اس میں اندر کوئی اسپریچویلٹی کی خوبی آ گئی ہے، میں سب سے زیادہ نیک ہو گیا ہوں، باقی سب برے لوگ ہیں۔ یہ جو تکبر اور لوگوں کے بارے میں سوچنا میں سب برے ہیں اور میں سب سے نیک ہوں، یہ بھی شیطان اس کے اندر ڈالتا ہے، لوگوں کے ساتھ وہ ریلیشنز توڑ دیتا ہے، جو بہت بڑے گناہ کا مرتکب بنتا ہے وہ۔ پھر وہ ایکسٹرا نوافل، ایکسٹرا روزے، یہ ایکسٹرا کام جو کرتا ہے جس کی بنا پر اس کے حقوق العباد سب ختم ہو جاتے ہیں، یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے۔ دوسرا شیطان انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے تم تو بہت نیک پرہیزگار ہو، تمہیں ساری ساری رات عبادت کرنی چاہیے، سارا سارا دن روزے رکھنے چاہیے، تمہیں شادی نہیں کرنی چاہیے، تم ایک سب سے معتبر اور سب سے عظیم انسان ہو، وہ جو دنیاوی سارے لوگ کام کر رہے ہیں تمہیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے شیطان انسان کو اچھی خاصی سنت کے طریقے پر چلتے چلتے اس سے ہٹوا دیتا ہے اور انسان حلال کام کو حرام کر لیتا ہے اپنے اوپر۔ نکاح ایک حلال جائز کام ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم باءۃ فلیتزوج، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں شادی کی طاقت رکھتا ہے، شادی کی ایج کو پہنچ گیا ہے، اس کو چاہیے وہ نکاح کرے۔ نکاح انسان کی شرمگاہ کو، نکاح کو کی حفاظت کرتا ہے اور اس نکاح کے ذریعے سے بہت سے ریلیشنز بنتے ہیں، اس کے تھرو انسان جو ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب جاتا ہے۔ اس طرح سے بھی شیطان انسان کو ورگلاتا ہے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لائف میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے گروہ آپ کے پاس آ گیا اور کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ساری عمر نکاح نہیں کریں گے، اور کسی نے کہا اللہ کے نبی میرا تو دل کرتا ہے میں ساری ساری رات عبادت کروں، اور دوسرا بولا کہ اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے میں سارا دن روزہ رکھوں، اور چوتھے نے کہا اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ کروں، میں وہ کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ریڈ پڑ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہارے سامنے اسوہ حسنہ نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ کیا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں، نیک ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کیا میں نے نکاح نہیں کیا؟ کیا میرے بال بچے نہیں ہیں؟ کیا میں رات کو سوتا نہیں؟ اور میں سوتا بھی ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، یعنی نفلی روزے کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی نہیں رکھ لیتا، یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میری سنت ہے۔ کتاب البخاری کتاب جو نکاح کا چیپٹر ہے، باب الترغیب فی النکاح، اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے یہ حدیث آئی ہے۔ پھر آخری الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، کہا جس نے میری سنت سے اعراض کیا، من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے انکار کر دیا وہ مجھ سے نہیں۔ مجھ محمد کا طریقہ تو یہ ہے، میں اسوہ حسنہ ہوں کہ انسان نکاح بھی کرے، اس کے بچے بھی ہوں، وہ دنیاوی معاملات کو بھی ساتھ لے کر چلے اور دینی معاملات کو بھی ساتھ لے کر چلے، روزے بھی رکھے، روزے نہ بھی رکھے، یعنی نفلی روزے کبھی رکھ لے کبھی نہ رکھے، رات کو ساری ساری رات قیام کرے کبھی نہ بھی کرے، کبھی تہجد زیادہ لمبی کر دے کبھی تہجد شارٹ کر دے۔ یہ ہے محمد کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حلال چیزوں کو جو حرام کرتا ہے اور وہ درویشانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، صوفی قسم کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں ایسی رہبانیت کا کوئی تصور نہیں۔ دوسری طرف جسمانی غذا کی ضرورت آ جاتی ہے، جس کو ہم کھانا پینا کہتے ہیں، اس میں بھی
بہت زیادہ، جیسے ہمارے ہاں ویجیٹیرین ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ چیزیں نہیں کھانی اور یہ کھانی ہے. ہاں اگر کسی کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال چیزیں پیدا کی ہیں اس کو کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. بعض چیزوں سے راز کر لینا، یہ فلاں میرے بزرگ نے مجھے منع کیا ہے، فلاں میرے صوفی نے مجھے منع کیا ہے، فلاں جیسے میٹ نہیں کھانا تو میٹ کھانے سے انسان حیوان بن جاتا ہے. اس قسم کی چیزیں صرف رہبانیت کا نظریہ ہے، یہ سنت نبوی نہیں ہے. سنت نبوی کیا ہے؟ انسان جو اللہ نے حلال رزق دیا ہے اس کو کھائے، جو حلال ریلیشنز دیے ہیں اس طریقے سے اس کو گزارے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اس کو لے کر چلے. ہاں آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بات بتا دی ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو. حد سے بڑھنا کیا ہے؟ حد سے بڑھنا ہے کھانا پینا تو ہے، لیکن صرف اپنے کھانے پینے میں ہی نہیں رہنا کہ باقی کوئی کام بھی نہ ہو جائے، اس میں اعتدال کرنا ہے. کمانی تو ہے مگر حلال طریقے سے کمانی، حرام طریقے سے نہیں کمانی. اور پھر جو کھانا ہے اس میں بھی میانہ روی سے ٹوٹ نہیں پڑنا، اس ایک کھانے کو اپنی زندگی نہیں بنا لینی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ نہ پڑو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کمائیاں کس طرح سے کمائی جا سکتی ہیں سورہ النساء میں ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا. چوری، ڈاکہ زنی، غصب، خیانت، سودا سلف میں ناجائز ذریعے سے سودا کمانا، مال کمانا، وہ اللہ نے بہت واضح فرما دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا تحرموا ما احل اللہ، اللہ نے جو حلال دیا ہے اس کو حرام نہ بناؤ، اور جو حرام کہا ہے اس کو دلیلیں دے دے کے حلال مت کرو. جو اللہ نے کہا ہے وہی کرو گے، دنیا میں بھی نجات پاؤ گے اور آخرت میں بھی نجات پاؤ گے. یہ سارا طریقہ کار مومنوں کے اللہ نے ایک منشور، ایک انداز زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں آیت نمبر 87 میں اللہ نے سمجھایا، جو کہ بہت خوبصورت ہے. زندگی کے ریلیشنز کو لے کر بھی، مال و دولت کو کمانے کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے میانہ روی کا حکم دیا ہے تاکہ انسان فلاح پا جائے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک آیت میں وَقُولُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو بات ہم پہلے کر چکے ہیں، جو حلال اور طیب اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے نا وہ کھانا ہے. حلال بھی ہونا چاہیے، خوشنما بھی ہونا چاہیے، صحت کے لحاظ سے بھی اچھا ہونا چاہیے. صرف حلال ہے اور آپ کی صحت کو اچھا نہیں ہے تو بھی نہیں، حلال اور صحت مند ہو آپ وہ کھاؤ، ایسا رزق کھانا ہے. اور رزق سے مراد روزی روٹی نہیں ہے، صرف رزق سے مراد ہمارا مال بھی ہے. رزق سے مراد زندگی میں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں وہ جائز اور حلال طریقے سے ہونی چاہیے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جو، الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اگر ایمان رکھتے ہو تو پھر جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کہا ہے ویسی زندگی گزارنا شروع کر دو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ کہتا ہے یہ جو تم بات پر قسمیں کھاتے ہو نا، واللہ، عرب معاشرے میں ایک عادت تھی واللہ ہر بات پہ واللہ کا مطلب اللہ کی قسم. تو کچھ لوگوں کا یہ تکیہ کلام ہوتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے یہ جو عادت والی قسمیں ہیں اس کو اللہ کے ہاں لغو قسم کی فضول قسمیں کہا گیا ہے. ایسی قسموں پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، ایسی قسموں پر اللہ نہیں پکڑے گا. ہاں ان قسموں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے، قسم کھائی نہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. پھر آپ نے یہ بھی کہا اپنے باپوں کی قسمیں مت کھاؤ، اپنی ماؤں کی نہ کھاؤ، یہ شرک ہے. لغو قسم سے مراد ہے کہ واللہ اللہ کی قسم کھانا لیکن نیت نہیں تھی، ایسی ایک تکیہ کلام ہے، اس کو بھی لغو قسمیں کہتے ہیں. اس کے علاوہ لغو قسم کی قسمیں وہ بھی ہوتی ہیں جو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی کھا لیتے، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی. میرے سر کی قسم کھاؤ، اپنے سر کی قسم کھاؤ، کسی چیز کی، کسی آبجیکٹ کی قسم کھانا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں.
اور اللہ کے ہاں اچھی باتیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں، نمبر 1 کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، نمبر 2 کوئی والدین کو تنگ کرے ستائے، نمبر 4 کسی کو قتل کر دینا، اور نمبر 5 جھوٹی قسم کھانا۔ یہ اللہ کے ہاں کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ قسم نہیں کھانی، اور اگر کھانی ہے بہت ضروری ہے، جیسے معاملات میں کہیں شہادت دینے پڑتی ہے، گواہی دینی پڑتی ہے، تو وہاں صرف اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے گی۔ اور یہ جو تقیہ کلام اللہ کی قسم کھائی جاتی بعض لوگوں کی لینگویج میں ہوتا ہے، اس پر اللہ نہیں پکڑتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لغو قسم کی قسموں سے مراد ہے وہ قسمیں جو انسان تقیہ کلام کے طور پر نیت نہیں ہوتی، ویسے کہہ دیتا ہے، جیسے عرب معاشرے میں تھا لا واللہ بلا واللہ۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق کبھی کوئی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ عام قسم کو بھی نہیں توڑتے تھے، اور اگر توڑتے تھے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا تھا ان کو۔ تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے اس آیت میں کفارہ کی آیات کو بھی نازل فرمایا، تو وہ کہنے لگے اب میں جب قسم کھاؤں گا، یعنی قسم کھاؤں گا نہیں ہوگا، کبھی قسم کھاؤں گا اور اس کے خلاف میرے سے کچھ اپوزٹ کام ہو جائے گا، تو پھر میں کیا کروں گا، کفارہ ادا کر لوں گا اور اپنی قسم کو پورا کر لوں گا۔ دوسری لغو قسم سے یہ بھی مراد ہے اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی جس سے ایمان میں فرق آتا ہے، جس سے شرک و بدعت میں فرق کی طرف انسان چلا جاتا ہے، تو اس قسم کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس نے قسم کھائی یا نیت مانگی، نظر مانی کہ میں جو ہے بیت المقدس جا کر یا مقدس جا کر جو ہے وہ عبادت کروں گی یا نماز پڑھوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ تم مدینہ میں جو مسجد نبوی بیسٹ مسجد ہے وہاں پر پڑھ لو اور پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کر لو۔ تو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، نیکسٹ جو ہے اس میں اور کافی زیادہ باتیں ہیں پھر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔